السلام علیکم ناظرین سوال یہ ہے کہ 3 بہنوں نے اپنے بھائیوں کے خلاف وراثت کا کیس کیا ہوا ہے، اور وہ جو جگہ ہے نا، جو رقبہ ہے جس کی وراثت کروانی مقصود ہے، وہ جو ہے نا وہ باغ کی شکل میں ہے، آموں کا باغ ہے ایک۔ تو کیا وہ کمیشن مقرر کروا کے آم کی فصل جو ہے نا وہ کمیشن کے بدریہ کمیشن جو ہے نا اس کی وہ فروخت وغیرہ کروا سکتی ہیں؟ یہ کوشچن ہے، کیونکہ کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی سٹے آرڈر کی اور اس کی کمیشن رپورٹ کی، کہ کمیشن رپورٹ جو ہے نا وہ سٹے آرڈر میں کتنی بینیفیشل ہوتی ہے، کتنی فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو اس کے ریلیٹڈ جو ہے نا ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے۔ تو اس قسم کے سوالات پہلے بھی آئے ہیں جو میں نے انڈیویجولی سب کو جواب دیا، لیکن ابھی میں اس ویڈیو میں جو ہے نا وہ آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ ساری پبلک کو پتہ چل جائے۔ جی، یہ بالکل آپ کی بات جو ہے نا وہ درست ہے، اس میں تقرریہ کمیشن جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پروسیجر کی ضرورت ہے۔ ایک پروسیجر ہے جس کے تحت جو ہے نا یہ تقرریہ کمیشن ہوگا، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جس وقت آپ نے دعویٰ دائر کرنا ہے نا، جس وقت وہ ان بہنوں نے وراثت کو چیلنج کیا یا کوئی ہبہ وغیرہ کو چیلنج کیا، اور ساتھ میں یا وراثت میں وراثت ہو چکی ہے تو تقسیم کا کیس فائل کیا اپنا حصہ لینے کے لیے، جو بھی یعنی کہ سینیریو ہے، جس قسم کا بھی سینیریو ہے، اب وہ وہاں پہ باغ لگا ہوا ہے آموں کا۔ تو اب آپ نے جس وقت دعویٰ فائل کرنا ہے نا، جس وقت دعویٰ دائر کرنا ہے، اس وقت اس میں میسن پروفٹ جو ہے نا وہ لکھنے ہیں کہ اتنے سال سے یہ باغ کا جو ہے نا یہ پیداوار حاصل کر رہے ہیں، اور اپنی طرف سے اس کی ایسٹیمیشن لگا کے جو پیداوار ہے نا وہ بڑھا چڑھا کے لکھنی ہے۔ یہ ایک ٹیکنیکل آپ کو میں ٹیکٹکس بتا رہا ہوں کمیشن مقرر کروانے کے لیے، کیونکہ جس وقت آپ وہ بڑھا چڑھا کے لکھیں گے تو اس کے بعد جب جواب دعویٰ آئے گا تو اس میں جو ڈیفینڈنٹ ہوگا، یعنی جو بھائی ہیں جنہوں نے وہ باغ کی جو کاشت کر رہے ہیں، وہ اس کی پیداوار کم سے کم شو کریں گے، اور جب وہ کم سے کم شو کریں گے، آپ نے زیادہ سے زیادہ لگائی ہوگی تو ان کا ڈیفرنس بہت زیادہ ہوگا۔ اس صورت میں آپ ایک ایپلیکیشن موو کریں گے عدالت میں کہ چونکہ یہ اس کا تخمینہ لگانا ممکن نہیں ہے، ہمارا جو ہے نا جو ایگریگیٹ ہے، جو ہم نے اس کا حساب کتاب نکالا ہے وہ کافی زیادہ ہے، لیکن جو ڈیفینڈنٹ نے نکالا ہے وہ بالکل ہی کم ہے، تو لہذا اس کے لیے جو ابھی فصل کھڑی ہوئی ہے اس کے لیے بھی، اور جو پہلے یہ فروخت کر چکے ہیں ان کے لیے بھی باقاعدہ جو ہے نا ایک کمیشن کا تقرر کر دیا جائے، جو کہ اس کا کنٹرول سنبھالے، اور جو کرنٹ اس کی فصل ہے اس کو فروخت کرے، اور اس کا جتنا بھی جو اس کا پروفٹ آتا ہے اس کے سارے خرچے وغیرہ نکال کے وہ عدالت میں جمع کرائے، تاکہ عدالت کو بھی یہ اندازہ ہو سکے کہ اسیسمنٹ ہو سکے کہ اس کی جو ایک فصل کی قیمت جو ہے نا وہ کتنی ہے اور کتنے میں فروخت ہوتی ہے، تاکہ اس میں سے پھر میسن پروفٹ کے حساب سے ہمیں ہمارا حصہ دلوایا جائے۔ تو یہ ایک پروسیجر ہے۔ اب کچھ بھائی میرے دوست بزرگ، کچھ بچے جو ہے نا وہ وکیل میرے ساتھ اٹیچ ہیں ادھر پیج کے ساتھ، تو وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہوا میں باتیں کرتے جا رہے ہیں وکیل صاحب۔ نہیں، ہوا میں نہیں، یہ آرڈر 26 رول 11 CPC ضابطہ دیوانی ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ وہ تقسیم کے کیسز میں وہ کورٹ کو امپاور کرتا ہے کہ وہ کمیشن مقرر کر کے کسی بھی قسم کی انویسٹیگیشن، کسی بھی قسم کا، میں کہہ رہا ہوں کسی بھی قسم کی انویسٹیگیشن یا اس کی اسیسمنٹ وغیرہ معلوم کرنے کے لیے وہ کمیشن کا تقرر کر سکتی ہے۔ جی، شکریہ۔